سر کنٹرول ہو گیا سب کچھ, all is well, happily ever after, آئینی بینچ اور حکومت جو ہیں وہ اب ہیپیلی ایور آفٹر ہو گیا, اب کوئی مسئلہ نہیں بچا, کیونکہ بہت خاموشی ہے آپ کے سپریم کورٹ سے, جو آپ لوگوں نے ہمیں اتنی کہانیاں سنائی ہوئی تھیں کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, ادھر تو ہیپیلی ایور آفٹر ہو گیا. اصل میں جو کورٹس میں جو کچھ ہیپننگ ہوتی ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے, جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, باقی خاموشی رپورٹ ہو رہی ہے نا آج کل سر, تبھی تو کہہ رہی ہوں ہیپیلی ایور آفٹر ہو گیا. پورا نظام ہی ایک نگاہ ہو کے سامنے آ جائے تو پھر اس سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا, اور پہلے 26ویں آئینی ترمیم, اس کے بعد بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی آ گیا, اور اس کے بعد اب ججز کی تعداد بھی بڑھا دی گئی. میں دیکھ رہا تھا کہ اب دیکھیں کہ وہ کیسے چیزیں فردر بھی آگے بھی چل کر بینچز بنانا, اور ان سائڈ بہت زیادہ انفلوئنس ہوگا پارلیمان اور ایگزیکٹو کا خاص طور پر. اب جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس نے پچھلے دنوں تقریباً ہفتہ ایک پہلے نا آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشن آئی, انہوں نے ایڈمٹ کیا, نوٹس کر دیا, انہوں نے کہا کہ اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے ہیں, تو اس کو اب کور کرنے کے لیے سندھ اسمبلی میں فوری قرارداد آئی. اب کل اجلاس بھی بلا لیا گیا جوڈیشل کمیشن کا, تو اب آئینی بینچز بن جائیں گے وہاں پہ. تو اٹ مین کہ وہ جو آئینی بینچ ہے وہ بھی حکومت جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ جو ان کے نظریات یا جو مقاصد ہیں ان کے قریب کو ججز ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی جج کی انٹیگریٹی پہ, ججز کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون کس کے قریب ہے اور کس طرح ہے, تو گورنمنٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے. تو وہ پھر آپ لوگوں نے تو بڑا مشہور کیا تھا نا لائک مائنڈیڈ ججز, تو اب حکومت بھی لائک مائنڈیڈ ججز ڈھونڈ لے گی ہر صوبے میں. لائک مائنڈیڈ ججز جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ وہاں پہ اب آئینی بینچز بن جائیں گے. اب جو آئینی ترمیم کے خلاف معاملہ ہے وہاں پہ جائے گا. اب سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کنٹرول تو انہوں نے کر لیا ہے, عملی طور پہ کنٹرول ہو چکا ہے. اب ایک سیکنڈ اگر آپ اجازت دیں تو میں وسیم صاحب کو, کنٹرول ہو گیا ہے سر, ہیپیلی ایور آفٹر ہے. اب بظاہر تو یوں گورنمنٹ جیسے اپنا مقصد جو ہے وہ اچیو کر چکی ہے, مگر وہیں پہ کچھ سوالات ہیں جن کے ابھی جواب نہیں ملے. آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ سے کوئی خبر نہیں آئی, خبر تو آج بہت بڑی آئی. وفاقی حکومت نے رینٹ ہاؤس الاؤنس جو جوڈیشل الاؤنس ہے جوڈیشری کا, سپریم کورٹ کے ججز کا, وہ بڑھا دیا ہے. ہائی کورٹ کے ججز کا بھی, اور سنے کو 10 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے جو جوڈیشل الاؤنس ہے. 2,80,000 رینٹ الاؤنس بڑھایا گیا ہے. کہاں سے بڑھا کے سر, یہ بتائیں نا ذرا, آڈینس کو پتہ چلنا چاہیے. 68,000 تھا پہلے جو رینٹ الاؤنس تھا, اسے اب بڑھا کر 3 لاکھ اور کچھ کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح جو جوڈیشل الاؤنس تھا وہ غالباً 3 لاکھ اور کوئی 3.5 لاکھ کے قریب تھا, اسے اب بڑھا کے کوئی 11.5 لاکھ کے قریب کر دیا گیا ہے. تو اٹ سیلف ایک خبر تو ہے اس ملک میں جہاں 1 روپے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے اب یہ ججز کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں, اور پھر ہمیں کہیں گے کہ خرچے پورے نہیں ہوتے آپ کے, ہم نے سیلری سے اور انکم ٹیکس کا. اور اس میں 18 ججز ابھی سپریم کورٹ میں اور آنے ہیں, اور ہائی کورٹ میں بھی اگر ہم تمام دیکھیں تو اس وقت میرے خیال میں کوئی 55 کے قریب جو سیٹیں ہیں وہ ویکنٹ ہیں. وہاں پہ یعنی کہ یہ پہلے 55 کے قریب سیٹس بھریں گے, پھر ہر ایک کو جتنی تنخواہ دیتے اس کے اندر سے اور 10 لاکھ ہر جج کو دیں گے. جی وہ تو جو نئے آئیں گے وہ تو نئے. جی بالکل, میں تو سر یہی سوچ رہی ہوں نا کہ آپ کے اور میری ٹیکس میں سے کتنے, اب سیلری سے انہوں نے کتنا ٹیکس کاٹنا ہے یہ خرچے پورے کرنے کے لیے. اب جہاں تک بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, دیکھیے 2 چیزیں ہیں. آئینی ترمیم ہوئی, اس پہ سب سے پہلے تو ایک سوال وہی ہے, اور یہ کوئی کسی صحافیوں پہ بھی ایک الزام لگ جاتا ہے نا کہ بائزڈ ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں, وہ وکلا ہیں جو یہ سوال اٹھاتے رہے, اب جو نہ تو کسی بار سے لنکڈ ہے. انفارچونیٹلی بار پالیٹکس بھی اب سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی مل چکی ہے. تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو آپ نے 175A کو دوبارہ سے اسے امینڈ کیا, اس میں آپ نے جوڈیشل کمیشن کی اثر نو تشکیل کی. اس میں آپ نے کلاس 2 میں لکھا دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان شیل کنسسٹ آف فالوئنگ ممبرز, جو کہ 13 ہیں. اب اس میں سے 13 کیسے بنتے جب آئینی بینچ کا سربراہی اس میں شامل نہیں تھا؟ یا تو پھر آپ ایک سنسٹ کلاس ڈال دیتے پہلی مرتبہ, جیسے آپ نے چیف جسٹس کی تقرری میں ڈالی کہ وہ 14 دن پہلے ہوگی, لیکن اس بار چونکہ وقت کم ہے لہٰذا ہم 3 دن کے لیے وہ کر رہے ہیں. اب اس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جب یہ اعتراض اٹھایا گیا تو وہ 9-3 کی اکثریت سے مسترد ہوا اعتراض. تو یہاں پر ایک سوال اکثر ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور ہے کہ آئین کو ری رائٹ فلاں جج نے کیا, فلاں جج نے یہ فیصلے کیے. چلیں آئین کو جہاں خاموش ہوتا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن آبویس ہے سپریم کورٹ نے کرنی ہے, وہ جوڈیشل سائڈ پہ ہوئی ہے. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انتظامی فورم جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس نے آئین کی منشا کو اپنی ایک ووٹنگ کے ذریعے اس کو مسترد کیا ہے, تو کیا یہی ری رائٹ نہیں ہوا؟
پھر بھی ٹھیک ہے کہ آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بن چکا. سپریم کورٹ میں اس وقت دو رائے ہیں. ایک رائے یہ، ایک تو چلیں ججز وہ ہے نا کہ جو اس آئینی ترمیم کے وکٹم ہیں، کچھ ہیں جو بینیفیشری ہیں. یہ دو گروپس ہیں بدقسمتی سے. ٹھیک ہے. اب آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ کون سنے گا؟ سب سے بڑا سوال یہ تھا. کیا وہ بینیفیشری سنیں گے جو آئینی بینچ بنا ہے؟ بظاہر تو یہی ہے. سر اگر آپ اجازت دیں ثاقب صاحب، یہی از دس دا کویسچن آلسو دیٹ یو وڈ آسک کہ جیسے امین الدین صاحب ہیں ان کو ہم بینیفیشری بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہی سنیں گے اب یہ ساری یہی بات میرے خیال میں کسی زمانے میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بھی کہی جاتی تھی نا کہ جی آپ کیسے سن سکتے ہیں ریزروڈ سیٹس کا کیس اگر اس سے 2/3 امینڈمنٹ کے بعد 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ بھی ہونی ہے. جی جی بالکل. امین الدین صاحب جو ہے وہ انہوں نے بڑا فیصلہ بھی، وہ جو ان کا اختلافی نوٹ تھا ابھی مخصوص نشستوں کے کیس میں، انہوں نے یہ کہا کہ میرے 8 ججز یا 10 ججز جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے خلاف ہے اور اس پر بائنڈنگ نہیں ہے عمل کرنا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ ان پر پہلا جو بڑا چیلنج ہے اس آئینی بینچ کے لیے، ان کو ڈیفینیٹلی ان پہ سوالات تو ہوں گے. آئینی ترامیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ کیسے فکس ہونی ہیں، اس کا طریقہ کار بظاہر جو ابھی جو آئین ہمارے سامنے ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہی ہوگا کہ یہی جو کمیٹی ہے جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور محمد علی مظہر، ان کی کمیٹی اس کیس کو فکس کرے گی. اور یہ 5 کے سامنے جاتا ہے یا 7 کے سامنے جاتا ہے، ریزرو سیٹس والا نہیں، آئینی ترامیم کے کانسٹیٹیوشن جو 26ویں آئینی ترمیم، اس کے خلاف جو درخواستیں ہیں تو یہ ان کے سامنے جائے گا. اب جوڈیشل سائڈ پہ فکس ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو کمیٹی ہے کیا اس میں یہ رائے آتی ہے کہ یہ معاملہ فل کورٹ کو دیکھنا چاہیے. کیوں آئے گی سر؟ نہیں آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ میں بتاتا ہوں. چاہیے بھائی یہ چھوڑ دینا. نہیں میں بتاتا ہوں نا. نہیں آپ جب بطور جج آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ پہ یہ سوال اٹھے کہ آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے یہ کیس تھا میرے خیال میں یہ ملٹری کورٹس کا، اس میں جواد خواجہ صاحب پٹیشنر تھے. جی ہاں بالکل، جواد خواجہ صاحب پٹیشنر تھے، تو اعتزاز احسن صاحب بھی تھے. تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میرے حوالے سے کوئی ہے معاملہ تو مجھے بتا دیں، شاید ان کا کوئی ریلیشن ہے اس طرح. تو وہ بینچ سے الگ ہو گئے، اٹارنی جنرل کے اعتراض پہ وہ الگ ہو گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جج کی جو انٹیگریٹی ہے نا، غیر جانبدار سوچ اور رہنا، نظر آنا، یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے جج جو ہے ان پہ کہا جائے کہ آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور آپ جو ہے وہ جاری رکھیں اور آپ بینیفیشری ہیں آپ جاری رکھیں. ایسا ہوگا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کمیٹی میں یہ کنسیڈر ہوگا یا نہیں. اگر فرض کریں کمیٹی میں نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی 7 ممبر جو ہے وہ لارجر بینچ سنے گا، اس میں جائے گا. جیسے یہ جائے گا تو وہاں درخواست گزار یہ کہیں گے کہ یہ معاملہ آپ کا تو ایک بینیفیشری بھی ہیں، آپ کا انٹرسٹ بھی اس میں ہے، تو آپ یہ جو بھیجیں فل کورٹ کو. اب فل کورٹ کے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے کہ وہ بنا سکتا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ فل کورٹ نہیں بنا سکتے. یہ لکھا ہوا ہے کہ ناٹ لیس دین 5 ججز جو بینچ ہے وہ 5، 7 یا 9 کا ہوگا. یہ نہیں لکھا ہوا کہ فل کورٹ وہ اس فل کورٹ کو آئینی بینچ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب درخواست گزار اس بینچ کے سامنے یہ آبجیکشن لیں گے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ریکمنڈیشن دیں کہ یہ کمیٹی جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سامنے سفارش کرے کہ سپریم کورٹ کے 16 ججز کو جو موجود ہیں ابھی ان کو فل کورٹ ڈکلیئر کیا جائے. پھر اس کو بعد آئین، وگرنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو وہ کیا کہتے ہیں سول ججز کی طرح ٹھیک ہے جیسے ہے مطلب چلتا رہے. کوئی ججز کی اپنی کچھ سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے. جیسے 7 ججز ہیں، 7 ججز میں سے آپ کو پتہ ہے کہ 3 ججز نے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان پر بڑے سیریس نوعیت کا نوٹ لکھا ہوا ہے جو مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ ہے. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں. پھر جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے مطلب ہم کو کیا آپ کتابی سی باتیں کریں سر؟ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے. گزر گئے وہ دن جب ایسے ہونا چاہیے، اب ایسے ہی ہوتا ہے. آئیڈیلی تو بالکل ثاقب بشیر صاحب درست کہہ رہے ہیں، آئیڈیلی تو چھوڑ دینا سر. اسی کیس میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو. جج جو ہے 13 دسمبر 2023 اسی فوجی عدالتوں کے کیس کی انٹرا کورٹ اپیل، درخواست گزاروں نے اس وقت کے ایک معزز جج سردار طارق سینئر پیونی جج تھے، ان کے اوپر اعتراض اٹھایا. اور انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے آئین پاکستان کی کتاب ایسے اٹھائی. انہوں نے کہا ایک تو پتہ نہیں یہ بنیادی انسانی حقوق ہمیں کہاں لے کے جائیں گے، میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، جو کرنا ہے کر لیں.
میں اب ثاقب صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کروں گا. دیکھیے راستہ سر مجھے نہ کوئی اب ٹھوس باتیں کریں, یہ مجھے نہ زیادہ آپ میں اسی طرف آ رہا ہوں, باتیں نہ ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے, کچھ نہیں ہوتا ایسے ویسے ہوگا کیا, بس یہ بتائیں. 31 اکتوبر کو ایک کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس اجلاس کا فیصلہ نہیں مانا گیا, اس پر متعدد اعتراضات, وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا, اچھا اس پہ متعدد اعتراضات آئے کہ وہ 2 ججز کیسے بلا سکتے ہیں. اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر امینڈ نہیں ہوا تھا. آپ اس کی سیکشن 2 پڑھیں, کہیں نہیں لکھا کہ اجلاس چیف جسٹس بلائے گا, کہیں نہیں لکھا کہ اس کا ایجنڈا جو ہے وہ رجسٹرار پٹ کرے گا. سمپل لکھا ہوا ہے کہ 3 ججز ہیں, ان میں سے جو میجارٹی کے ججز ہیں وہ فیصلہ کریں گے. اب 31 اکتوبر کا فیصلہ موجود ہے, اس کو انڈو بھی نہیں کیا گیا. اب یہاں پر یہ بھی سوال ہے, آج پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا سپریم کورٹ کی پریکٹس ہے, اب تو اتنی ہو گئی ہیں کہ ہم خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے. کیا باتیں آپ تو اب کریں, آئی سویئر میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس وقت. تو اب اوریجنلی جو سپریم کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کا اجلاس تھا, لیکن وہ ابھی تک اس کی اطلاعات نہیں آئی کہ وہ ہو پایا یا نہیں. یا تو وہ اجلاس جو ہے اس میں جسٹس امین اب واپس آ گئے ہیں اور جسٹس منصور ہیں اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اگر وہ فیصلہ مانتے, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک راستہ دیا تھا ان 2 ججز نے کہ فل کورٹ بیٹھ کے سن لے, اور اس فل کورٹ میں تمام ججز ہیں, نہ کوئی بینیفیشری ہے نہ کوئی وکٹم ہے, تمام پوری کی پوری کورٹ ہے 16 ججز کی, وہ صرف اس آئینی حیثیت کو جانچ لیں ان 26ویں آئینی ترمیم کی, اور اس کے بعد اگر وہ اپ ہولڈ قرار دیتی ہے تو شوق سے آئینی بینچ بھی بنائیں اور اس کے سامنے مقدمات بھی رکھیں. نہیں ہوگا. اچھا نہیں, بس پاسبلٹی ہے معذرت کے ساتھ. اب آپ جب بھی کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو کیا جسٹس منصور علی شاہ یہ نہیں رکھیں گے کہ ہمارا تو ایک فیصلہ موجود ہے, آپ نے اس فیصلے کی لاش کو کہیں تو دفن کرنا ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا وہ فیصلہ چھڑا دے. اتنی لاشیں رکھی ہیں, کسی نے کوئی دفن نہیں کیا, وہ ایک الیکشن ہونے تھے اس کا فیصلہ تھا, کوئی دفن ہوا. ایکسکیوز می, اب میری بھی تو بات سنیں نا, اس وقت سے دونوں مجھے بتائی چلے جا رہے ہیں. وہ لاش وہیں کہیں رکھی ہوئی ہے. پھر ایک وہ ریزرو سیٹس کی تھی, وہ بھی لاش جو ہے وہ ہمیں وی کین اسمیل اٹ, نوبڈی کیئرز, ملٹری کورٹس. سو ہمیں تو عادت ہو گئی ہے سر اس کی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ. آپ دونوں مطلب کہ کوئی سنجیدہ بات کریں, پتہ نہیں دونوں کیا گفتگو کریں. جواب آپ کے پہلے سوال سے جڑا ہے کہ کیا سب ٹھیک ہو گیا ہے. اچھا ثاقب صاحب اب مجھے بتائیں کہ اگر سب جو آپ دونوں کی یہ کہانی ہے, جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے کسی میٹنگ میں کہا کہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ مداخلت نہیں ہوگی عدلیہ میں. تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگرچہ عدلیہ جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی 2 اندر سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ, جتنی اپوائنٹمنٹ جو ہمیں نظر آئی ہیں پچھلے دنوں میں یہ مداخلت نہیں تھی تو کیا ہم یہی اصل نہیں, وہ خبر تو وہ ہے, اس پہ ہم اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں کہ وہ مداخلت کس نوعیت کی. ایک بات میرے خیال میں 17 جنوری کو اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آج سے کوئی لاپتہ نہیں ہوگا, انفورس ڈسپینس نہیں ہوگی, لیکن وہ چل رہی ہیں.